محبت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ ایک صحابی آئے، آخرت کا فائدہ اگر ہم بات کریں، ایک صحابی آئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی آپ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے بارے میں تم سوال پوچھ رہے ہو، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی زیادہ تو تیاری قیامت کے لیے نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے روزانہ کی جو نمازیں پڑھنا ہے، حلال حرام سے جو بچنا ہے، ایک مسلمان کی جو ذمہ داری والا عمل ہے وہ کر رہا ہوں، لیکن کوئی خاص الگ سے میں نے تیاری نہیں کی ہے، میں صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ انت مع من احببت، یہ جو قیامت کے سلسلے میں تم پریشان ہو کر سوال کر رہے ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جن سے محبت کر رہے ہو قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے، تم انہی کے ساتھ رہو گے۔ صحابی کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جب آدمی اللہ رسول سے محبت کرے اور قیامت کے دن اس کا انجام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو پھر اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات ہے، کہا کرتے تھے کہ جس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ہم قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں قیامت میں ابو بکر کے ساتھ رہوں گا اور میں حضرت عمر کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ کہ میں ان کی طرح افضل عمل کرنے والا نہیں ہوں، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا، تو یہ چیز میرے دل کو بہت خوش کرنے والی ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ تو افضل ترین انسان ہیں، قیامت میں آپ انبیاء کے ساتھ رہیں گے، آپ بڑے بڑے اونچے مراتب پر رہیں گے، ہم دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں محروم رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت کریمہ بیان فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اللہ کیا تم نے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے جس میں اللہ نے کہا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ کیا ہی بہترین رفاقت ہے اور کیا ہی بہترین ان سارے لوگوں کا آپسی جوڑ ہے، آپسی تال میل ہے کہ دنیا میں نیک عمل کرنے کی وجہ سے آدمی انبیاء کے ساتھ اس کا شمار قیامت کے دن ہو رہا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، صدیقین کے ساتھ ہو رہا ہے، شہداء کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا ہے؟ اخروی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دنیاوی فائدے یہ ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا جو مقام ملا، کہ کتنے سارے لوگ تھے منافقین شمار کیے گئے، کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی کو چلتے پھرتے دیکھا، کتنے سارے منافقین تھے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، لیکن نبی سے سچی محبت نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ بعض لوگ نبی سے دشمنی کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو برباد کیا گیا، آخرت میں بھی برباد ہوں گے ہی ہوں گے۔ جو بدر کے مقتولین رہے، غزوہ بدر میں جو مقتول ہوئے کفار میں سے، ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہونے کی وجہ سے، صفیں بنانے کی وجہ سے، سازشیں کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑنے کی وجہ سے
ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، اور آخرت میں تو ان لوگوں کو ذلیل ہونا ہی ہے کہ بدر کے ایک گندے کنویں میں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر ڈالا گیا، پیر گھسیٹ کر ڈالے گئے ان لوگوں کے۔ اور پھر جو یہودیوں کے علاقے تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور اسی طرح بنو نضیر، 3 بڑے بڑے یہودیوں کے مدینے میں علاقے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن معاہدے پر پورے نہ اترنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے، پرسنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کی سازشیں کرنے سے آپ کے خلاف منہ کی کھانی پڑی، ان کو ان کے قبیلوں سے نکال دیا گیا۔ بعض علاقوں کے مردوں کو جو جنگ کے قابل تھے ان کو کھڑا کر کے گردن ماری گئی۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، اللہ کے نبی سے دشمنی تھی، جس کی نتیجے میں دین کے قریب بھی نہ آئے اور دنیا میں ان کا یہ حال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غیروں کا معاملہ رہا۔ ایک آدمی تھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے نبی راستے میں جا رہے تھے، اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تستطیع، تو کبھی کھائے بھی نہیں۔ اور وہ آدمی کے بارے میں آتا ہے وہ کبھی اپنی زندگی میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کے قابل نہ رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ ہو۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اس محبت پر پورے اترے، جو محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، آپ کو سچا نبی مانا جائے، آپ کی سچی اتباع کی جائے، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ دنیا میں آج لوگ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق نبی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، عشق نبی کے یوں سمجھیے کہ ایسے قلابے ملاتے ہیں، زمین آسمان ایک کرتے ہیں۔ اس دعوے کے پیچھے ان کی دلیلوں کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صرف زبانی دعوے کرتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا کرتے رہے، اللہ کے نبی جن کاموں سے منع کرتے رہے لوگ وہی کام کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بار بار تاکید کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرو۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی یہ بھی بیان کرتے جا رہے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے جس طرح بڑا چڑھا کر پیش کیا، ان کی شان میں جس طرح ان کے معاملے میں غلو کیا، میری ذات کے ساتھ ایسا مت کرو، میری ذات کے ساتھ غلو مت کرو۔ مگر لوگ غلو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ تو بعض لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلو کا اتنا بڑا معاملہ کر دیا کہ یوں بنا دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی محمد ہے جو مدینے میں آ گیا تھا، مکے میں آ گیا تھا، جب کام مکمل ہو گیا تو پھر واپس پردے میں چلا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی لوگوں کے سامنے اپنی شان میں غلو ہوتے دے دیکھا کہ مجھے ایسا مت کہو، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ بن محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس چیز کی تردید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بعد میں یہ بھی کہا کہ لا تجعلوا قبری مسجدا، کہ میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں بھی یہ کہا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، تو پھر دنیا میں کسی کی قبر اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے۔
دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے صحابی، کوئی بڑے سے بڑے نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام الانبیاء سید المرسلین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ جب اس بات کی نکیر کر رہا ہے تو پھر دوسروں کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا۔ لوگ دے رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کی علامت اللہ کے نبی کی اتباع میں ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جگہ دے، اپنی زندگی میں دیکھے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہوں، تو خالی یہ زبانی حد تک نہ ہو، اعضاء و جوارح اور دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے۔ ہر وہ کام کرے جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہر اس کام سے رک جائے جس کام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا مسکرانا، اللہ کے نبی کا غصے میں آنا، اللہ کے نبی کا کھانا کھانا، اللہ کے نبی کا پانی پینا، اللہ کے نبی کا چلنا، اللہ کے نبی کا بولنا، راتوں کو اٹھنا، اللہ کے نبی کا رونا، یہ ساری زندگی، یہ سارے معاملات انسان اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ اتباع کے بغیر محبت کے دعوے جھوٹے ہیں، اتباع کے بغیر محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا اگر آپ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ نہ صرف رسول سے محبت، اگر کوئی اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو آدمی کو دیکھنا یہ ہوگا میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میری اللہ سے سچی محبت ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھی معیار کیا ہے؟ آدمی کو رسول کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ میرے سے محبت کر رہا ہے یا نہیں، یا پھر میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ میری اپنی زندگی میں رسول کا کتنا دخل ہے، اتباع کس قدر کر رہا ہوں، میری نمازیں کیا رسول کے طریقے پر ہے، کیا میں رسول کے طریقے پر زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیا رسول کے طریقے پر میں دوسری اور بہت ساری عبادتیں کر رہا ہوں۔ آدمی کو دیکھنا یہ چاہیے، میرا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اٹھنا بیٹھنا، میرے معاملات، میرا کاروبار، میری ساری چیزیں کیا رسول کے طریقے پر ہیں یا نہیں۔ آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا معاملہ ہے۔ ورنہ پھر ہم تو دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم دعوے میں جھوٹے ہیں، ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں، ہمارے دعوے زبانی دعوے ہیں، ہماری دعوے بس ہوائی فائر ہیں، ہوا میں بس ہم نے کچھ تیر چلا دیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔